الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث الى کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے آدمی کا جسم ہے کیا جس سے سیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے حق بات کا ہر وقت
اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرےدار کریں گے۔ کب تلک؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ درجہ مجھے کب ملے گا؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، محترم و مکرم مولانا قاری کرامت صاحب، نوجوان قیادت محمد زین العابدین صاحب، کاشف شہزاد صاحب، طلحہ وحید صاحب، بھائی ذیشان صاحب اور تمام انتظامیہ حاضہ جامع مسجد، قرب و جوار سے دور دراز سے اللہ اس کے رسول کی محبت میں یہاں تشریف لانے والے بزرگوں، عزیز و دوستو، عنوان بتلانا اور آپ کو یہاں لا کر یہ بتلانا کہ کس لیے آئے ہو، یہ میری بے وقوفی ہوگی۔ اشتہارات کے ذریعے، میسج کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے، اعلانات کے ذریعے آپ حضرات کو معلوم ہوا اور آپ اسی محبت میں یہاں تشریف لائے ہو اہل البیت کی، اور شہید کربلا کی زندگی اور ان کی شہادت پر کچھ حقیقت سننے کے لیے آئے ہو۔ سیرت کے تمام موضوعات میں یہ موضوع بہت نازک ہے، قدم آگے بڑھائیں تب بھی ٹھوکر لگے گی اور قدم پیچھے ہٹائیں تب بھی گریں گے۔ اعتدال کے ساتھ آل رسول کی قربانیاں امت پر واضح ہو جائیں اور صحابہ اکرام کا معیار ایمان بچ جائے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، بہت سارے موضوعات ذہنوں میں گردش کرتے ہیں۔ چند ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ دوسرا موضوع باب فدق، اور اتنا رو رو کے واقعہ سنایا جاتا ہے کہ ہر سنی اپنے دل کی کھڑکی اور دماغ کی وسعتوں کو سامنے لا کر کچھ سوچتا ہے۔ یہ ساری تاریخ ہے، لکھنے والے نے منفی لکھ دیا، لکھنے والے نے پازیٹیو لکھ دیا، ہمیں پڑھنا پڑے گا، ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ اہل البیت کی محبت میں اتنا لکھ دیا، اتنا لکھ دیا کہ صحابہ کو کراس کر گئے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اتنا دفاع ہوا، اتنا دفاع ہوا کہ اہل البیت کو دیکھنے والی نگاہ کا ڈیلا اوپر نیچے ہو گیا۔ سیرت کا ربیع الاول کا کوئی پروگرام ہو، کوئی پابندی نہیں، انتظامیہ پرامن، حکومت پرامن، سیکیورٹی ادارے پرامن، لیکن محرم الحرام کے مہینے میں ہر کوئی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اس کی عزت اور حرمت کا اعلان اس وقت ہوا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ محرم الحرام کے روزے اس وقت میرے نبی نے اعلان فرمایا، شاید اما فاطمہ کی اس وقت شادی بھی نہ ہوئی ہو۔ لیکن ہم نے ہر دن، مہینے، وقت، گھڑی کی حرمت کو کربلا کے ساتھ جوڑ دیا، اور آپس کے اندر اتنا ٹکراؤ، اتنی دوری پیدا ہو گئی
کہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، ایک دوسرے پہ لان تان کرنے کے لیے سارے تیار۔ شہادت حسینی ہے کیا؟ اسوہ حسینی ایک کردار ہے، اسوہ حسینی استقامت کا پہاڑ ہے، اسوہ حسینی بھائی چارے کا درس ہے۔ اسوہ حسینی اپنے اور پرایوں کے دکھ برداشت کرنے کا نام ہے۔ سیرت اہل بیت پیٹ پہ پتھر باندھ کر امت کو پیغام حق دینے کا نام ہے۔ یہ ایسا خاندان ہے جس کی عورتوں کے لیے آئیڈیل، جن کے بچے بچوں کے لیے نمونہ، اور جن کے بڑوں کے لیے مثال ہے۔ لیکن اس طرف کوئی نہیں دیکھتا، میرے سمیت سارے چاولوں کی دیگ، حلیم کی دیگ کی طرف دیکھتے، کس کے گھر کیا پکا اور کس کے گھر کے اندر دودھ کا شربت ہے، سکنجبین ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں، کیا نانے کی امت کسی مہینے میں پیاسی ہے؟ باقی کسی مہینے میں پیاسی ہے؟ میں اس آدمی کو نبی کا غلام اور حسینی کیسے مانوں جو عام دنوں کے اندر دکان پر آ کے کہتا ہے پانی پیائیں، کہتا کروں نہیں پی کے آیا، اور محرم کے مہینے میں کہتا ہے تیری مہربانی، دو ہی کوٹ پی لے، دو ہی کی کوٹ پی لے، میں نے ثواب مل جائے گا۔ کیا یہ ہم اپنی زندگی کے اندر سیرت کے اندر صرف اتنا ہی پہچان سکے کہ اس مہینے میں پانی پلانا ہے اور اس مہینے میں بہن کو رلا کر دروازے سے باہر بھیجنا ہے؟ قربانی کے دنوں میں سار کیوں نظر نہیں آتا؟ جب جانور ذبح کر کے کھال اتار کر اور فقیر نالی کے اندر خون دے کے دروازے پہ دستک دے کے کہتا ہے نہیں حاجی اللہ دے نام تھے، تو کنڈی لگا کہتا چلو 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 چلو، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور محرم الحرام کے مہینے میں پکا کے روڑ کے اوپر لے کے آ جاتا ہے۔ اللہ تیری عقل پہ پردے کتنے لائن ڈالے۔ دنیا داری کا ہمارے اوپر اتنا بوجھ آ گیا، دنیا کی گندی بدبو سے ہمارا دماغ اتنے تعفن کا شکار ہو گیا کہ ہمیں اب کھورے کھوٹے کی پہچان ہی کوئی نہیں۔ علماء اکرام سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، 1400 سال پہلے جو واقعات ہوئے وہ ہو گئے، اب قیامت تک ان جیسے واقعات قیامت تک نہیں ہوں گے۔ لیکن میرے عزیزو، ان سے مواد نکال کے امت کے سامنے نچوڑ پیدا کرو کہ آپ نے میں نے کرنا کیا ہے۔ ہماری تقریر اسی کوزے میں بند ہے۔ ربیع الاول آ گیا، ہم نے طائف کی گلیوں کا سفر سنا دیا۔ ربیع الاول آ گیا، حلیمہ کی لوریاں سناتے سناتے مہینہ ہی گزر جاتا ہے۔ مجھے کیا میری بلا سے کہ آپ لوگوں نے لاکھوں روپے کا جلسے کا اہتمام کیا، منتیں کی، اشتہارات لگائے، میرے عزیزوں اشتہارات چھپوائے، پھر دعوت کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، بیٹھنے کی جگہ کا انتظام کیا۔ جو بھی آپ کے دروازے پہ چل کے آئے گا اس کے لیے آپ نے زیادہ رات سفر کا لفافے میں انتظام کیا۔ تو میرے سے بڑا مجرم کون ہے اللہ کی عدالت کے اندر؟ میں کیوں اپنے جبڑوں سے پکڑا جاؤں کہ پروردگار عالم کہے گا کہ میں نے اپنے بندوں کو تیرے پاس قرآن کی حقیقت، قرآن اور نبی کی زندگی سنانے کے لیے بھیجا تھا، تو دائیں بائیں کے سیر سنا کے چلا گیا۔ پہلے یہ بتا وہ جو 20,000 کا لفافہ دیا تھا تیرے عملوں کا حساب بعد میں لوں گا، پہلے 20,000 کا حساب مجھے دے کے جا۔ آپ یقین کریں، جب سے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا، میں اگر کسی مرحوم کی قرآن خوانی پہ چلا جاؤں اتنی جلدی میں کھانا نہیں کھاتا۔ اور آپ حضرات سے بھی میں عرض کر کے جاؤں گا، آپ میرے سے سنو کہ مولوی صاحب ایسی تقریر کرنا کہ لوگ نمازی بن جائے، مولوی صاحب ایسی تقریر کرنا کہ عورتیں پردہ کرنے والی بن جائے، مولوی صاحب ایسی تقریر کرنا کہ نوجوان نسل دنگا مستی چھوڑ کر اللہ والی بن جائے۔ لیکن مولوی صاحب کس کس کے آگے روئے؟ مولوی صاحب کو چاہیے، ٹھیک ہے اگر آپ میرے سے کچھ سننا چاہتے ہو کہ میری آواز سے، میرے رونے سے اللہ کرم فرمائے، نمازی بے نمازی نمازی بن جائے، چادر سر سے جنہوں نے اتاری پردہ دار بن جائے، تو خدا کے واسطے مجھے ایسے گھر کے اندر بٹھاؤ جس میں کوئی بے نمازی نہ ہو، اور ایسے ہاتھوں سے کھلاؤ جس کے پکانے کے اندر بھی کوئی بے نمازی شامل نہ ہو جائے۔
معذرت کے ساتھ آپ حضرات سے عرض کروں گا، خدا کے واسطے نعت خوان کو اور جس کو آپ خطیب بلاتے ہو، جس کو نقابت کے لیے بلاتے ہو، اللہ کے واسطے انہیں نمازی ہاتھوں کا کھانا کھلاؤ تاکہ اندر ان کی نماز کا نور جا سکے، اسے بات کرنے کے اندر آسانی پیدا ہو جائے۔ ہم تو شادی کو رویا کرتے تھے، اب جلسوں پہ رونا آتا ہے، شادی پہ رویا کرتے تھے۔ منگنی کرنے والے بے نمازی، جس کی ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی ڈل رہی ہے وہ بے نمازی، مٹھائی لانے والے بے نمازی، بنانے والے بے نمازی، میرے عزیزوں شادی کی تاریخ لینے والے بے نمازی، کارڈ چھاپنے والے، کارڈ لے کے آنے والے، دروازوں پہ لے کے جانے والے اکثر بے نمازی۔ اور تو اور اتنا بڑا اسلام پر، اللہ کے دین پر، نبی کے طریقے پر آپ میں ظلم کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں جمعہ جیسا ببرکت دن، اس کی نماز چھوٹ جائے لیکن تیری میری دکان بند نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، گرے سے گرا ایک شادی کے اندر دعوت کھانے والا 400 سے 500 آدمی آتا ہے، 100 نماز پڑھتا ہوگا، جمعے کی 400 نہیں پڑھتے۔ اس بچی کے سر پہ قرآن لگ کے آپ رخصت کریں اور 400 بے نمازیوں کی نوسط ڈالنے، رب کعبہ کی قسم اس کی گود میں رابعہ بس گیا نہیں آئے گی۔ باجے بجانے والے بے نمازی، کھانے پکانے والے بے نمازی، سبزی لانے والے بے نمازی، سالن مسالے کوٹنے والے بے نمازی، ٹینٹ لگانے والے بے نمازی، کرسیاں لگانے والے بے نمازی، پانی رکھنے والے بے نمازی، برتن دھونے والی بے نمازن، برتن صرف کرنے والے، کھانا صرف کرنے والے بے نمازی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اتنے بے نمازی جب ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر اس کے نکاح کی برکت کے لیے دعا کریں گے، بتاؤ وہ دعا تیرے میرے منہ پر آئے گی یا دولہا دلہن کی جھولی کے اندر جائے گی؟ آج آپ نے مجھے اپنے علاقے میں دعوت پر بلایا، میں آپ کی دعوت پر نہ آتا، ایمانداری سے بتاؤ میزبانوں کو کتنا دکھ ہوتا، چاہے میرا شری عذر ہوتا۔ ٹیلی فون پر معافی مانگ کر چلو دے دلا کے بات ہو جاتی، اگلے سال پھر بلاؤ پھر میں عذر پیش کر دوں، تیسرے سال پھر بلاؤ پھر میں عذر پیش کر دوں، چوتھے سال میرے عزیزو جلسہ رکھو، مسجد کے کوئی نمازی کو عبدالحنان صدیقی کو بلا، میزبان کہے گا یار اودا نام نہ لوی، او بندہ تھوڑی ہے، کارا کر کے وعدہ کر کے آتا کوئی نہیں، اور تیرے بلاوے پر 4 مرتبہ بلایا میں نہ ہوں، میں بندہ نہیں رہا، جس نے وہاں عالم ارواح سے آپ سے میرے سے وعدہ لیا تھا لست بربکم، اے میرے بندے میں نے تجھے 4 مہینے تک اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر 5 مہینے تک میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے سجایا، دنیا میں جا کے ماں کے پیٹ کی جو یاری سے بھول تو نہیں جائے گا، اس وقت ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہے تھے پالنے والا بھی تو، سنبھالنے والا بھی تو، زندگی بھی دینے والا تو، رزق بھی دینے والا تو، یہ ماں کے پیٹ کے ممبر پہ نہیں کہوں گا بلکہ دنیا کے میدان پہ ممبر پہ جا کے کہوں گا۔ بد نصیبی کی بات ہے، پیدا ہوتے میں بے نمازیوں کے ہاتھ لگے، دائی بے نمازی، ڈاکٹر نہیں بے نمازی، میرے عزیز و کمرے سے باہر نکل کر مبارک ہو بیٹا پیدا ہوا کہنے والی بے نمازی، مبارکباد سننے والے بے نمازی، مٹھائی کے ڈبے لانے والے بے نمازی، منہ میٹھا کرانے والے اکثر بے نمازی۔ اور ظلم اس نوجوان پر کیا ہوگا میرے عزیزو، ننہال سے چھچک آئی، چھنجنا بھی بے، جھلنے بھی کے اندر گانے کی آواز، چوسنے کے اندر گانے کی آواز، فیڈر کے اندر گانے کی آواز، کپڑے پہ جو مونوگرام ہے اس کے اوپر قرآن نہیں میرے عزیزو، کارٹون بنا ہوا ہے، ٹوم اینڈ جیری بنا ہوا ہے، جوتا اس کے اندر بھی گانے کی چھن چھن کی آواز آ رہی ہے، جھولا واکر کے اندر بھی گانے کی آواز آ رہی ہے، ماں پگوڑے دے رہی ہے، موبائل کے اندر میرے عزیزو کو پویم لگا کر، کوئی نظم لگا کر گانے کی آواز آ رہی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ بچپن کے اندر اتنے گانے بچے کو سنائے، وہ 55 سال کی تیری عمر میں مرتے وقت تجھے قرآن کیسے سنائے گا؟ آخری وقت آیا، ابو جی کا بیٹی چکوال سے آ رہی ہے، بیٹی سرگودے سے آ رہی ہے، بھائی کا فون جا رہا ہے کدو آنے گی، آخری سانسیں چل رہی ہیں، انہوں نے کہا آئی ہسپتال کے اندر نے مار 4:30 دھاڑ دھاڑ کرتی ہسپتال کے اندر آئی، اپنے بھائی کو چوڑیاں اتار کے دے رہی، گیرا یہ چوڑیاں لے دے میرے باپ کو بچا لے، ادھر میرے حسیزو بھائی کہہ رہے ڈاکٹر صاحب بلین چیک پہ سائن کر دو میرے باپ کو بچا لے، ابا یوں کر کے دیکھ رہا ہے، کوئی شربت لے کے آ رہا ہے، چاچا آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، مامے کی اولاد آ رہی ہے، کوئی جوس لے کے آ رہا ہے، کوئی فروٹ لا کے سرانے رکھ رہا ہے، اور مرنے والا منہ کھولا ہوا، آنکھ پھٹی ہوئی اور اینیوں سے پانی نکل رہا ہے۔ میں نے بزرگوں کو جا کے پاؤں سے ہلایا، میں نے کہا بزرگا فروٹ کیوں نہیں کھاتا، جوس کیوں نہیں پیتا،
بیٹے کو گلی سے کیوں نہیں لگاتا؟ کہنے لگے ان بدبختوں سے کہہ دو یہ آخری نزا کا عالم ہے، آخری وقت ہے، میرا اصلی مقام مجھے دکھایا جا رہا ہے، خدا کے واسطے جو مکان مجھے دکھایا جا رہا ہے اس مکان میں جانا نہیں چاہتا۔ ان بچوں سے کہو مجھے اس وقت جوس کی ضرورت نہیں، مجھے اس وقت قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ پورا کمرہ بھرا پڑا ہے میرے عزیزو، 50 ہزار کے موبائل کے اندر دنیا کا جھوٹ سنانے والے ہیں، لیکن کوئی بچہ کوئی بچی قرآن سنانے والی نہیں۔ میں نے بیٹے کی طرف مخاطب ہو کے پوچھا، میں نے کہا بچے کیا بات ہے قرآن کیوں نہیں سناتے؟ اس نے روتے ہوئے باپ کے چہرے کی طرف دیکھ کے اشارہ کر دیا، کہنے لگے مولوی صاحب قصور میرا نہیں، اگر میں میٹرک کر سکتی ہوں تو اللہ کی قسم میں قرآن کی حافظ بھی بن سکتی تھی، لیکن یہ رستہ دکھانے والا اسکول کا یہ، اگر مجھے مدرسے کا رستہ دکھاتا تو کیا مجال تھی میں اسکول جاتی۔ مولانا جب میں اتنا سا قطرہ، اتنا سا نطفہ، اتنا سا وائرس بن کر، اتنا سا جراثیم بن کر میں مادر میں آئی تھی، مجھے وہ وقت بھولتا نہیں، میرا ابا بھول گیا، میری اماں بھول گئی۔ جس وقت میرا ابا بیڑے میں شام کو کام کر کے دکان بند کر کے آیا، میری ماں کی طرف دیکھ کے کہنا کیا بات ہے بڑی ہنس رہی ہے، اندر جا کے بتلاؤں گی۔ اللہ اکبر، رات کے اندھیرے میں اندر جا کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی مبارک ہو تیرا وارث آنے والا ہے، تو کرسی سے تو بیڈ سے پھولا نہ سمایا، اچھل کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا میں سے ڈاکٹر بناؤں گا، وہ کہہ رہی تھی ڈاکٹر نہیں میں سے ماسٹر بناؤں گی، تو نے کہا نہیں میں پائلٹ بناؤں گا، اس نے کہا نہیں میں فوجی بناؤں گی۔ مولانا میں اس وقت کان لگا کے سن رہا تھا، کوئی ڈاکٹر کوئی پائلٹ کی بات کر رہا تھا، دونوں قصوروار ہیں، ان کے منہ سے دونوں سے نہیں نکلا میں نے قرآن کا حافظ بناؤں گا۔ مولانا جو ماں کے پیٹ کے اندر میں نے سوچا تھا، دنیا کے اندر آنے کے بعد وہ مجھے نقشہ ہی نہ ملا۔ اور میرے عزیزو بچہ دنیا کے اندر آیا، لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کو بلاؤ، لوگ کہتے ہیں مولوی کرامت صاحب سے تعویذ لے کے آ جاؤ، لوگ کہتے ہیں گھٹی چٹاؤ، بچہ رو رو کے کہتا اللہ جس جہان میں بھیجنے کا تو نے فرمایا تھا، یا تو کعبے کا وہی بگڑا پڑا ہے، ابا جان تو نے تو کہا تھا رابعہ بصریہ کی گود میں جائے گا، یہ کیسی رابعہ بصری ہے جس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، یہ کیا ایسا عبد القادر جیلانی ہے؟ ابا جان اللہ اکبر، 10 روپے کا نوٹ پھٹ جائے احساس ہوتا ہے، 40 سال ہو گئے نبی کی سنت کو پھاڑ ایسے احساس کوئی نہیں۔ اے لوگوں اپنے ایمان کے اب خیر منائیں، آپ اور میں دعا کریں اللہ سے، رو رو کے صدقے کیا کریں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ کے دعا کر کے کیا کریں کہ اللہ موت کا وقت ہو، جب اسرائیل علیہ السلام آ کے شکنجہ گاڑے اور جبڑوں کو پکڑ کے ہلائے تو اللہ اس وقت کلمہ مجھے یاد کرا دینا۔ میرے جوانوں اللہ اکبر، مولوی صاحب کو کہتے ہیں 2000 روپے میرا رکھ لے، اوکھے ویلے کام آئے گا، جب مجھے ضرورت پڑی میرے کام نہ آئے میرے بچوں کو دے دینا۔ اور میرے عزیزو 2000 روپے رکھ دو، روزانہ رات کو سونے سے پہلے 3-4 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو، اور پروردگار عالم کے دربار میں معظمانہ گزارش کیا کرو، الہی یہ جو میں نے کلمہ پڑھا یہ کلمہ آپ کے پاس امانت ہے، اللہ اس میں امانت کو سنبھال کے رکھ لے، جب موت کا وقت ہے یا اللہ جب مجھے ICU میں بند کر دیا جائے، یا اللہ مجھے بار بار انجیکشن بل بنانے کے لیے کیے جائیں، اور میری اولاد کو میری بیوی کو میرے بچوں کو یاسین و مزمل سنانے کے لیے میرے پاس نہ بھیجا جائے، اللہ تو کرم کرنا، اس وقت اللہ بند کمرے میں میری امانت مجھے لٹا دینا تاکہ مجھے مرتے وقت تیرے پاس آتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ پتہ نہیں سارے انسانوں نے مرنے کا ٹھیکہ روڈ کے اوپر اٹھا لیا، کوئی اللہ کے گھر میں نہیں مر رہا، کوئی نماز پڑھتے نہیں مر رہا۔ اے لوگوں پہلے لوگ دعا کرایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب دعا کرو اللہ مدینے دی موت آوے، اے لوگوں ہم نے مدینے والے سے اتنی نفرت کا اظہار کیا، موت تو دور کی بات ہے، اللہ اکبر اللہ نے مدینے کی کھجوروں کو ہی ہمارے سے چھین لیا ہے۔ اس دھرتی کے اوپر 2 سال پہلے ایک نعرہ لگا تھا، اس وقت آپ نے کہا تھا ممبروں سے آواز آئی، محرابوں سے رونے کی آواز آئی، رات کی تاریکی میں اللہ والوں کی خانقاہوں سے رونے کی آواز آئی، اللہ نادان ہے نہ سمجھ معاف کر دی۔ آپ لوگوں نے کہا تھا معذرت کے ساتھ اے مولویوں دا بیڑا غرق ہویا ہے، کی ہویا؟ اگر بچی نے کہتا تھے مولویوں نو کی ہوا، اتنا ایک نعرے کا نقصان ہوا، میری مرضی میرا جسم، اللہ کو یہ نعرہ اتنا برا لگا کہ 2 سال ہو گئے ہمارے سے صلح کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کعبے میں رو رو کے دعائیں کی،
27ویں شب کو مسجد کے نبی کے مصلی پہ روک رو کے امام مسجد نبوی نے دعائیں کی، بیت المقدس میں دعائیں کی، اتقاء میں بیٹھنے والوں نے، اے لوگوں پہلے ہم خدا کے گھر میں آتے نہیں تھے، جب اللہ کے گھر کے اندر مہمان بن کے آنے لگے فرشتوں نے ڈنڈے مار مار کے مسجد سے بھگا دیا ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ شرم ہی نہیں آئی، کس کے منبر پر بیٹھ کے کیا اول فول بک کے چلا گیا؟ تجھے کس نے ٹھیکہ دیا تھا کافر اور مسلمان بنانے کا؟ تجھے شرم ہی نہیں آئی، مسلمانوں پہ انگلی اٹھا کے کافر بنا کے چلا گیا۔ گھر میرا، تیرے گھر کے اندر میں مداخلت نہیں کرتا، میرے گھر کے اندر تو کیوں مداخلت کرتا ہے؟ چرسی آئے، موالی آئے، بے نمازی آئے، بے حیا آئے، تیرے دروازے کی چوکھٹ پار کے کر کے آ جاتا ہے۔ میں نے کبھی ٹانگ توڑی، میں نے کبھی پاؤں پکڑا، تجھے اختیار دیا تو تیرے گھر میں جو آئے تو خود مختار ہے، میرے گھر میں آنے سے کیوں منع کرتا ہے؟ اے وہابیاں دی مسجد ہے، اے بریلویاں دی مسجد ہے، اے دیوبندیاں دی مسجد ہے، پھر بتا میری مسجد کون سی؟ کتنی نفرتوں کی آگ جلا دی، خدا کی قسم دن رات پھرتا ہوں، صبح شام جاتا ہوں، یہ بھائی صاحب سے شان سے میں کہہ رہا تھا کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں نفرت کی آگ نہ جلی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی پیار کی بات کر اوٹنگ کریں گے، مذاق کریں گے، چٹکلے چھوڑیں گے۔ گھروں کی نفرت کی آگ لڑائی موبائلوں پر۔ حفظ آباد کی خبر دیکھنی ہو جانے کی ضرورت نہیں، موبائل کا بٹن دباؤ ساری حفظ آباد کی کارگزاری، ہرن پور کی کارگزاری دیکھنی ہو ملتان بیٹھ کے دیکھ لو۔ اے لوگوں اللہ کے قرآن کو اتنا دور نہ کرو کہ ہم نے سارے اپنے فیصلے موبائلوں پہ کرنا شروع کر دیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے جس کا آج قرآن کو منہ لگانے کو دل نہیں کرتا، قیامت کا دن ہوگا یہ بھی تجھے دیکھ کے حضور کے حوضے کو سر پہ جلا جائے گا کہ دنیا میں ان کے دروازے پھرا پھرتا تھا، مجھے مولوی صاحب سے، مجھے نمازی صاحب سے، مجھے حاجی صاحب سے، مجھے چودھری صاحب سے گلا کوئی نہیں، مجھے تو اس بچی سے گلا ہے جو 50,000 روپے بیوٹی پارلر میں دے کے سج کے آئی تھی، ہاف شرٹ بازو پہنے ہوئے تھے اور کھلا منہ، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اس کے سر پہ مجھے لا کے رکھ کر کتنا بے عزت کیا گیا۔ رشتہ دیکھنے کے وقت میں یاد نہیں آیا، منگنی کے وقت میں یاد نہیں آیا، عیدیں چبراتے دیتے وقت میں یاد نہیں آیا، تاریخ رکھتے وقت میں یاد نہیں آیا۔ اور ظالمو اس وقت میں تمہیں کیوں یاد نہیں آیا جب بہن بھائی روڈ کے اوپر اکٹھا دولے کے آگے بھگڑا ڈال رہے تھے؟ حاجی صاحب کی غیرت کا جنازہ اس وقت کیوں نکل گیا جب غیر محرم کی دودھ پلائی کی رسم میں اللہ اکبر ثانیہ کے بیٹھ گئی؟ اللہ اکبر، جو اس کے جوتے اٹھا اٹھا کے پیسے لیں، بتاؤ اس کی عزت کیسے بچے گی؟ آج میں تمہیں یاد آیا جب ساری رسمیں ہو گئی، اب کو قرآن کے سائے میں لے جاؤ۔ اللہ کی قسم علماء اکرام تنگ دلی سے مظاہرہ نہ کرنا، کھل کے بتاؤ جب سارے کام قرآن کے خلاف کر کے قرآن سر پہ رکھتے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے اس وقت قرآن رحمت نہیں برساتا، اس وقت خدا کا قرآن اللہ کی لعنت برسا کے جاتا ہے۔ آؤ تمہیں قرآن والی گود دکھاؤں۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ گودی میں حسین ہے، پڑھا گود کے اندر لوری دینے والی قاری ہے۔ اللہ اکبر، جس نے حضرت علی سے فرمایا تھا اے علی تم نے قرآن پڑھا قاری قرآن سے، میں نے قرآن پڑھا اللہ اکبر حسین کے نانا جان سے، میں نے قرآن پڑھا اپنے ابا جان سے۔ اے لوگو اما فاطمہ کے سینے سے لگ کر جب حسین میرے عزیز و سینے کا فیض لیتا ہوگا، اما نے قرآن کی لوریاں دیتے دیتے سینے کا دودھ پلاتے پلاتے حسین کے ہونٹوں کی حرکت دیکھتے دیکھتے اب دیکھا ہوگا اور آنکھوں میں کہا ہوگا او میرے بچے اس دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ حضرت حسین نے بھی ماں کی طرف دیکھ کر مسکرایا ہوگا اور اس وقت بگوڑے میں کہا ہوگا اما آج تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، بدلہ دینے کے لیے میں نیزے کی نیک نوک پہ چڑھ کے تجھے قرآن سناؤں گا۔ آج وہ بچی بازار نکل کر زینب کی عزت کا دفاع کرتی ہے جو گھر کے اندر سے جھگڑ کر اپنے سسرال سے باپ کے اندر آ کے گھر میں بیٹھ گئی کہ اس سیزن میں گرمی کے مجھے جوڑے نہیں اس نے بنا کے دیے ہیں۔ زینب کا دفاع آئے، کتنی مظلوم زینب ہے، ان کے ہاتھوں میں زینب کا دفاع آیا
اللہ اکبر، جو اپنے شوہر کے اوپر جتی مار کے ماں باپ کے گھر کے اندر آ کے بیٹھ گئی ہے۔ بیٹی کس کی؟ نبیوں کا سردار، اور بیٹی کون ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار۔ رخصتی کا وقت آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دوپٹے کے سوراخ دیکھ کر حضرت ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ، اے عائشہ کوئی نئی چادر لے آ، میری بچی کی رخصتی کا وقت ہے۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک چادر لے کے آئی اور حضور علیہ السلام کے سامنے کھول کے رونے لگ گئی کہ اللہ کے نبی سے بڑی نئی چادر میرے پاس کوئی نہیں۔ رحمت عالم نے چادر کو دیکھا، 16 پیمد کپڑے کے 17واں چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ اے لوگوں، لاکھ روپے کا جوڑا لانے والوں، جب بیٹی کو بلایا سیدہ فاطمہ کے سر پہ جب آپ نے چادر رکھی، آپ نے سینے سے لگایا، تاریخی جملے ارشاد فرمایا بیٹی 17 پیمد والی چادر آج نکاح کے وقت اوڑھ لے، وعدہ کرتا ہوں انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سردار کا تاج تجھے محمد عربی پہنائے گا۔ دو بیٹیاں تو 4 ہیں، لیکن 2 بیٹیاں کتنی مظلوم۔ ایک کو نکاح کے وقت چادر نہ ملی، دوسری کو اللہ اکبر قبر میں جاتے وقت کفن کوئی نہ ملا۔ اللہ اکبر، جب مدینہ پاک میں سیدہ زینب کا انتقال ہوا، بار بار دروازے پر آ رہے اور کہہ رہے میری بیٹی کو غسل دے دیا، نہیں کملی والے بھی درمیان ابھی باقی ہے، پھر آئے غسل دے دیا، کبھی باقی ہے۔ جب غسل دے دیا گیا، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ فرمایا لوگو تم نے دنیا کے باپوں کو لال جوڑے لاتے دیکھے ہوں گے، اس باپ کے حوصلے کو کیا دو گے جو اپنی بچی کا کفن اپنے ہاتھ میں لے کے آئے گا؟ کہا جی کملی والے غسل دے دیا گیا، حجرے مبارک میں تشریف لے گئے، جو آپ نے طامت مبارک دھوتی لنگی پہنی تھی وہ اتاری، اس کو کندھے پر ڈالی اور نبوت والی چادر، کملی والی چادر یا دوسری چادر تہمت بنا کے پہنی، جو تہمت تھی لنگی تھی اس کو لپیٹ کر آئے اور فرمایا میری بیٹی زینب کو ان کپڑوں میں کفن دے دو۔ سیدہ زینب کو جب نبی کی تہمت میں لپیٹ دیا گیا، کملی والا ہے بیٹی کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گیا، فرمایا مظلوم باپ کی مظلوم بیٹی، تیرے باپ کے پاس دینے کے لیے نیا کفن کوئی نہیں، لیکن یہ پھٹی چادر اتنی قیمتی چادر ہے کہ جنت بھی مل کے اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی۔ صحابیات چیخنے لگ گئی کہ لگے یا رسول اللہ یہ چادر کی اہمیت کیا ہے؟ کہ جاؤ میری بیٹی زینب کو کہہ دو جس چادر میں لپٹ کے جا رہی ہے یہ چادر ابھی ابھی تیرے بے محبت کے جسم سے لگ کے آ رہی ہے۔ سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی کہ جی، کہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے کہ جی۔ کہ عائشہ سن لے اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے تو اس وقت تک تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پر پیمند نہ لگ جائے۔ ایمانداری سے بتلائیے کیا دوسرے دن گھر میں کپڑوں کا جھگڑا نہیں ہوتا؟ جو ایک جوڑے کپڑے پر شوہر سے طلاق لینے کے لیے کھڑے ہو جائے وہ اپنے بیٹے کو حسین کیسے بنائے گی؟ تین دن کی فاقہ مستی میں روزے رکھ رہے ہیں، افطاری کے لیے پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ آٹا لے کے آئے، فاطمہ ان کو پکا لے افطاری کے وقت سب کے کام آئے گا۔ 4 روٹیاں پکی، 4 جنت کے شہزادے بیٹھ کے کھانے لگ گئے، 4 جنت کے حضور کے پڑوسی بیٹھ کے کھانے لگ گئے، سیدہ فاطمہ، حضرت حسن حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ افطاری کے وقت سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی کھا لی، سیدہ فاطمہ بچوں کی طرح ٹکڑا توڑ توڑ کے کھا رہی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں سمجھ گیا روٹی بچا کے اپنے ابے کے پاس لے کے جائے گی۔ لاکھوں روپیہ کمانے والوں، فاطمہ کو تو خیال اپنے باپ کا آ گیا، کبھی آپ کو مجھے خیال آیا گھر جا کے میرے عزیزوں نہاریے کھا رہے ہیں، مٹن کھا رہے ہیں، ٹکے کباب سے مزے اڑا رہے ہیں، کبھی یہ بھی خیال آیا کہ ابے نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں؟ خبردار، حضرت حسین کی محبت میں چاول پکانے کی اس نوجوان کو ضرورت کوئی نہیں جو بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اندر دھکا دے کے کہتا ہے جا تو اندر چلی جاؤ، میری ماں کو تو بھونکنے کی عادت ہے۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہمیں تو ایندھن لانے کی کیسے ضرورت ہی نہ پڑی، ہماری نفرتوں نے بھائی بھائی اللہ
باپ کو مرے 2 دن نہیں ہوئے، کفن میلا نہیں ہوا، ماں کی آنکھ سے آنسو نہ نکلا، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، لڑائی باہر سنائی دے رہی، قرآن خوانیوں پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ برادری گواہ پوچھو، گاڑی میں چلاتا تھا، گاڑی تو مجھے دے کے گیا۔ برادری گواہ ابا کے ساتھ کھاتا سارا زمینوں کا تھا، ابا نے کہا تھا تو لے لئی، مارکیٹ میری، دکان میری۔ ماں نے جھگڑا سنا، کہنے لگے کم وقت تو ادھر آؤ، یہ کہہ رہا دکان میری، یہ کہہ رہا جائیداد میری، یہ کہہ رہا گاڑی میری، یہ کہہ رہا بینک بیلنس میرا۔ آئے میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگ گیا، 4 بیٹوں میں سے ایک نے بھی نہیں کہا ماں میری ہے۔ بچپن میں تھے، اتنے سے تھے، چھلانگے مار مار کے رو رو کے کہتے تھے امی میری تیری کوئی نہیں، امی میری تیری کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزو اللہ اکبر، جب ماں بوڑھی ہو گئی، اب اسے ناک صاف کرنا نہیں آتا، روٹی کھانی نہیں آتی، اب کہتے میری یہ، اللہ کہتے تیری یہ، میری کوئی نہیں۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ باپ کا جنازہ اٹھنے کی دیر تھی، تجھے بھوک لگی، لوگوں کے برتن مانج کے روٹی لے کے آئی، باپ کا جنازہ اٹھا، اللہ اکبر، تجھے کیا پتا کہ عید والے دن یہ کپڑے کہاں سے لے کے آئی؟ تو نے اس کے پسینے کی خوشبو کو سونگ کے نہیں دیکھا، پتہ نہیں کہاں کہاں دن میں سارے دھکے کھا کے تیری روٹیوں کا سامان لے کے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تقسیم ہوئی، باپ کے مرتے ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ کبھی بیٹیوں کے گھر رل رہی ہے، کبھی بھتیجوں کے گھر رل رہی ہے، بہن چپکے سے فون کری، ویرا آ کے لے جا، تیرے بہنوں ہی روزانہ گالاں کٹ کے جاندے نے۔ جب یہ جنازہ اٹھا، جنازے والے فرنٹ پر، مسحری پر، چرپائی کی فرنٹ پہ لکھا ہوا تھا آخری شعر، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، تیری مرضی 10 محرم الحرام کو پوری برات لے کے آ جانا، مکھانے لے کے آ جانا، دالیں لے کے آ جانا، مسور کی دال لے کے آ جانا، اللہ کی عزت کی قسم ایک رتی کا بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اماں پھر کیا کروں؟ میں بیٹا خالی ہاتھ آ جانا اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے چلے جانا، تیرا قدم نہیں اٹھے گا، اللہ میری خبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ آگے چھوڑے لڑے پڑو، میں آپ کو اور لڑاؤں، اللہ تمہاری لڑائی میں برکت دے، لیکن یہ اچھی بات کوئی نہیں۔ چھوڑ دے بندے دل کے جھگڑے اور دل کی نفروں کو، تو ختم کر کے دل کو ایسا نہ بنا کہ ہر مسلمان کی اچھائیاں سائنے کے اندر آپ کو مجھے نظر آنے لگے، کیونکہ قیامت کے دن وہ نہ مال دیکھے گا نہ اولاد دیکھے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ تو سورا ہوا دل دیکھے گا کہ دل میں کیا لے کے آیا ہے۔ کس کی گود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، افطاری کے وقت آدھی روٹی کھا لی اور کہنے لگے علی جی اگر مجھے آپ اجازت دیجئے تو ابو کے گھر ہو جاؤں۔ علی کہنے لگے فاطمہ کیا کرے گی؟ پہچان تو گئے کہ روٹی اٹھائی ہے، پلے کے بعد کے گرا باندھ لی۔ مسکرا کے کہا ہاں جا چلی جا۔ سیدہ فاطمہ اتفاقاً دروازے پہ ملی، رحمت دو عالم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، سنو سنو سنو، بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ پینوڈول کھانے والوں، سن 2004 میں میری شادی ہوئی، سن 2004 کے آخر میں عمرے پہ گیا، 41 سال سے اس وقت 41 سال سے باب عثمان میں بیٹھ کر قاری بشیر احمد صدیق صاحب اللہ کا قرآن پڑھانے والے میرا ہاتھ پکڑ کے حضور کے روزے پہ لے گئے، کہنے لگے مولوی صاحب پیسہ مانگے گا دنیا کا کام بنے گا، آخرت کا کام نہیں بنے گا، جھولی پھیلا اور اللہ کے نبی سے کہ سفارش کر دے اللہ اپنے خزانوں سے بیٹی دے دے۔ گود میں بیٹی آ گئی، دنیا بھی مل جائے گی آخرت بن جائے گی۔ میں نے کہا ذرا جی میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ کہنے لگے بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے، بیٹا نعمت ہوا کرتا ہے، آپ مجھے تفسیر حدیث دکھاؤ۔ خدا نعمتوں کا حساب کرے گا، سوال کرے گا، قیامت کے دن رحمتوں کا سوال نہیں کرے گا۔ پھر فرمانے لگے جس کے بیٹی پیدا ہو فرشتہ اس کے دروازے پر آ کے کہتا مبارک ہو، اللہ کا سلام آیا، حضور کی مبارکباد آئی۔ جب باپ پریشان ہو لوگ اس دائیں بائیں سے تانا دے، کندھے پہ ہاتھ رکھے اور کہ یار کوئی نہیں اللہ کا حکم ہے اگلے سال اللہ پتر دے گا، فرشتہ کے جھڑکی دیتا ہے خبردار بیٹیوں پر منہ بنانے والوں، بیٹی پر افسردہ ہونے والوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اس کے باپ کو پیغام دیا ہے پریشان لو، اگر تیرے بیٹی پیدا ہوئی قدم اٹھانا تیرا کام ہے، ہر قدم پر مدد فرمانا خدا کا کام ہے۔
وارث بنا کرتے ہیں، بیٹیاں باپ کی چرپائی کی وارث بنا کرتی ہیں، اور جس گھر سے رونے کی آواز نہ سمجھ لو اس گھر کے اندر بیٹی کوئی نہیں۔ سیدہ کہتی میری آنکھ نے نہیں دیکھا، بیٹی دروازے پر آئی ہو اور دروازے کی دستک سے پہچان کے کھڑے ہو گئے ہو اور بڑے مسکرائے، بیٹی آ گئی بیٹی آ گئی۔ اما عائشہ کہتی کئی مرتبہ میں دروازہ کھولنے جاتی اور میں عائشہ اگر بیٹی کو دیکھ کے میں بیٹھا رہا تو قیامت تک بیٹیوں کا مان ٹوٹ جائے گا، بیٹی کو دروازے پہ جا کے ماتھا چوم کے لے کے آؤں گا تاکہ دنیا والوں کو بتاؤں کہ کتابوں نے مان نہیں بڑھایا، امام الانبیاء نے بیٹیوں کا مان بڑھایا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہاتھ پکڑ کے بیٹی کا لاتے، ہاتھ پہ بوسہ دیتے، جتنی دور چل کے لاتے، بیٹی کا سر اپنے سینے پہ رکھتے، پھر چرپائی پر کہتے بیٹی تو بیٹھ، پھر بعد میں نبیوں کا نبی بیٹھے گا، رسولوں کا سردار بیٹھے گا۔ پھر رحمت دو عالم بیٹی سے ایسے پیار کیا کرتے، اما کہتی کسی چیز کی کوئی خبر نہ ہوتی، یہ بیٹی دروازے پر آئی، ابا جان ذرا اندر آئیے، اپنے ابا جان جناب کملی والے کو اپنے پاس بٹھا لیا، دوپٹے کی گرہ کھولی کونا کھولا، آدھی روٹی نکالی، یوں ہتھیلی پہ رکھ کے ٹکڑا توڑ کے باپ سے کہا ابا میری خواہش ہے میں آپ کو کھلاؤں۔ رحمت دو عالم نے اپنا منہ مبارک کھول لیا، سیدہ نے روٹی کا ٹکڑا دیا، اما فاطمہ روٹی کھلاتے کھلاتے رونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ کہنے لگی ابا اتنا تو بتا دے کتنے دن بعد روٹی ملی؟ آپ نے فرمایا فاطمہ تو بتا کتنے دن بعد کھائی؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم جس نے نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا آج 3 دن کے بعد روٹی کھائی۔ حضور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگے کہ فاطمہ خدا تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے، اگر آج تجھے باپ کی بھوک کا خیال نہ آتا تو چوتھی رات بھی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی۔ جاؤ 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 گھروں کے اندر دسترخوان پہ جھگڑے برتن ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کب تلک لوگوں اپنے ہاتھ سے دھوکا کھاتے رہو۔ پھر باپ بیٹی کی تاریخی بات ہوئی کہ ابا کل تجھے نہ ملی تو کیا کرے گا؟ کل مجھے نہ ملی بتا سبق دے اپنے نبوت والے دامن سے، میں کیا کروں؟ فرمایا بیٹی کل تجھے نہ ملی تو صبر کرنا، مجھے نہ ملی میں صبر کروں گا۔ واہ فاطمہ تیرے کون کون سے احسانوں کو امت یاد کرے گی؟ روتے روتے اپنے باپ کے آنسو صاف کیے ہوں گے اور عرض کی ہوگی ابا ہماری فاقہ بستی سے ہمارے صبر سے بھی امت کو کچھ ملے گا۔ نبوت کی چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا فاطمہ ہم گھر میں صبر کر کے دکھائیں گے، صدقے میں اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ناراض نہ ہونا میرے عزیزو، سارے دن میں ہمیں درود شریف کی صورت میں آمنہ کا لال کتنی مرتبہ یاد آیا؟ کس نے اپنے دل کا آغاز نماز کے سجدے سے اور درود شریف کی تلاوت سے کیا؟ میرا بھائی میرے سے مخاطب ہو کہ مولانا میں ادھر منہ کروں، کہ مولانا میں اس سے بات کروں، اللہ اکبر کہ مولانا میں تیرے منہ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو میرے منہ کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ کیا عرش والے کا لائق نہیں ملتا؟ کیا اس کا شکوہ نہیں ملتا؟ جب رات کو بستر پہ جا کے لیٹتے ہیں کہتے کتنا بدبخت ہے، میں سارا دن تجھے دیکھتا رہا، بندے تو نے ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں دیکھا۔ تیرے واش روم سے جا کر ٹوائلٹ سے لے کے ڈائننگ ٹیبل تک تیری کیا ضرورت ہے میں نے پوری نہیں کی؟ میں نے تیرے سے کوئی لاکھ روپے تھوڑی مانگا تھا، میں نے تیرے سے نماز کا سجدہ ہی مانگا تھا، اتنا تنگ دل ہو گیا، پانی مانگا دیا، روٹی مانگی دی، بچے مانگے دیے، پیسہ مانگا دیا، میں نے سب کچھ دیا، میں نے ایک سجدہ مانگا، میں سارا دن دیکھتا رہا تو اتنا کمزور مجھے ایک سجدہ بھی نہ دیا۔ بار بار فرشتوں نے کہا اللہ اسے لعنت لکھ دے، بار بار فرشتوں نے کہا اللہ اسے جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دے۔ میں نے کہا جاؤ جاؤ اگر یہ تمہارا تو لکھ دو، اگر یہ میرے خبردار اس کے معاملے میں میرے معاملے میں نہ بولنا۔ کیا پتا رات کو کروٹ بدلتے بدلتے کہ اللہ میں 70 مرتبہ یہ بندہ نہ کو تو میں اس کا خدا کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ کائنات کے اندر جو سب سے راندہ ہوا لانتی بدکار بھٹکا ہوا دکھا۔ موسیٰ کیا کرو گے؟ پردے میں رہنے دو۔ نہیں میرے اللہ جی دکھائیے۔ فرمایا پھر موسیٰ ایسا کیجئے فلانی بستی میں چلے جائیں، فلانے مکان کی کنڈی دروازہ بجائے، جو شخص نکلے گا کائنات کے اندر سب سے بڑا گناہگار ہے، خدا کا پیغمبر گیا جا کے دروازہ بجایا،
دیکھا کائنات کا سب سے بڑا گناہگار ششد رہ گئے، اللہ لوگ تو اسے سلام کرتے ہیں لیکن تیرے نزدیک اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ گھر آئے آبدیدہ آبدیدہ، رنجیدہ رنجیدہ، رات کو پھر اللہ سے راز و راز میں کہنے لگے اللہ بدبخت تو دکھا دیا، کوئی نیکوکار تو دکھا دے۔ فرمایا موسیٰ جس دروازے پہ گناہگار دیکھ کے ایسا اسی دروازے پہ چلے جانا۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام پہنچے، دروازہ بجائے، دیکھا وہ یاد ہوئی، اللہ کی طرف سے اشارہ، وہ یہ نیکوکار ہے۔ یا اللہ نہیں سمجھ آئی تیری رحمت، نہیں سمجھ آئی تیری حکمت، یا اللہ کل یہ گناہگار تھا، آج اللہ نیکوکار کیسے بن گیا؟ یا اللہ جبرائیل آیا، اسرائیل آیا، اسرافیل فرمایا کوئی بھی نہیں آیا۔ یا اللہ یہ تجھے بنانے کے لیے کوئی تور گیا ہے، تو اس ماننے کے لیے اپنے دروازے پر آیا، فرمایا وہ بھی نہیں۔ اللہ پھر کیسے معاف فرما دیا؟ فرمایا موسیٰ یہ صبح جب تیرے سے ملنے کے بعد باہر گیا، شام کو جو اپنے گھر آیا، اس کی بیوی اس کے آگے کھانا لے کے آئی، روٹی سالن اس کے آگے رکھا اور کہا کھا لے۔ اس نے بڑے بڑے مزے میں روٹی کا ٹکڑا توڑ کے سالن میں ڈبویا اور یوں کر کے لقمہ منہ تک لے جانے لگا۔ لقمہ منہ کے قریب آیا، نگاہ اس کی بیوی کے چہرے پہ پڑ گئی، اس کی بیوی سے دیکھ کے رو رہی تھی۔ اس نے لقمہ چھوڑا، کا درد ہے، بیمار ہے، ماں باپ کے گھر سے کوئی خبر آئی کہ نہیں؟ کہ کیوں روتی ہے؟ کہ آج سامنے والی محلے والی پڑوسن آئی تھی اور آ کر وہ کہہ رہی تھی تیرا بندہ تے بڑا گناہگار ہے، تیرے گناہوں نے میرے سر کو جھکا دیا، مجھے شرمندہ کر دیا۔ اے موسیٰ اس کے دل کے اندر اتنی ندامت پیدا ہوئی، روٹی کا ٹکڑا یہاں تھا، اس نے یوں منہ کیا کہ یا اللہ اڑتا معاف کر دے، اب تو میرے گناہوں کے گلے میری بیوی کرنے لگی۔ اے موسیٰ اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر یا آیا، میری رحمت اس کے دروازے پر آ گئی۔ موسیٰ اس نے آنسو صاف نہ کیا، میرے اتنے کہنے پہ اس کے سارے گناہوں پر اپنی رحمت والا قلم پھیر دیا۔ اوے جو اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرے، مجھے بتاؤ اس کا کھا کے اس سے بغاوت کیوں ہو رہی ہے؟ سبزی والی دکان پہ چل کے گیا، گوشت والی دکان پہ قدم چلے، کپڑے والی دکان پہ چلے، لاہور مال لینے کے لیے گیا، سرگودے مال لینے کے لیے گیا۔ تیری دکان جس مارکیٹ کے اندر تو بیٹھا ہے مسجد کی مارکیٹ ہے، اے خدا کے پڑوس میں بیٹھ کے خدا کے گھر میں نہیں آتا۔ اللہ کی قسم میں کیسے مان جاؤں اللہ تیرے سے راضی ہے؟ خدا وند عالم جب آپ اپنے بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا مال ملک بادشاہی دیتا ہوں، اگر ناراض ہوتا ہوں تو میں سب کچھ دوں لیکن سجدہ کرنے کی میں توفیق نہیں دیتا ہوں۔ بات اس کی سجدے کی کرتے ہو جس نے 72 کے لاشوں کو اٹھایا پھر بھی سجدہ نہ چھوڑا۔ اے لوگوں یہ کیسی انصاف ہے، یہ کیسا پیار ہے، سجدوں کے ذکر کر کر کے اپنے جسموں سے خون نکال لیا لیکن پھر بھی سجدہ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تاریخ میں لکھا ہے 10 محرم الحرام کے چند دن پہلے جب یہ قافلہ کربلا کے میدان کی طرف آ رہا تھا، جن راہوں میں چلتا جاتا اللہ اکبر نبی کے گلشن کی خوشبو کو بکھیرتا جاتا اور ان کے وجود ان کے سر کے بالوں سے پھلے اڑ اڑ کر در و دیوار کو معطر کر رہے تھے۔ عجیب خوشبو ایک عورت کے ناک تک پہنچی جو کسی عذر کسی وجہ سے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ حضرت حسین کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی مسافر ہو، آس پاس کے قرب و جوان کے لگتے کوئی نہیں، میں نے سب کو دیکھا، سب بچوں کا پتہ ہے لیکن تو حسین ہے کہیں اور کا ہے۔ اللہ اکبر، لگتا ہے تیرے چہرے پر وہ حسن ٹپک رہا ہے جو مدینے والے کے چہرے پر تھا۔ کہاں انہی کا بچھڑا ہوا مظلوم نواسا ہوں، کہاں جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں اللہ نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر، معلوم ہو گیا، پتہ لگ گیا، سجدے بھی کروائے گا، جام شہادت بھی نوش کروائے گا۔ اللہ اکبر دیکھ کے کہنے لگے حسین جتنا یہ قافلہ جا رہا ہے یہ منتخب کر دے گا جی، اگر حسین گنجائش ہو میرے گھر کی بھی سوغات لے جا۔ حسین کہنے لگے کیا لے کے جاؤں؟ اللہ اکبر اندر گئی، 9 بیاتہ جوڑا نئی دلہن نے دولہا بیٹھا تھا عبداللہ بن وہب کلبی، اللہ اکبر بیوی 4 دن ہو گئے بیاہ کے لے کے آیا۔ ماں گئی اور جا کر یوں کر کے داون پھیلا دیا اور کہنے لگی بیٹا اپنے دودھ کی قیمت مانگوں تو مجھے دے گا۔ عبداللہ بن وہب کلبی کہتے میرے پیروں سے زمین نکل گئی، میں نے کہا اماں کیا دودھ کی قیمت مانگتی ہے؟ کہ بیٹا نبی کا نواسا اکیلا جا رہا ہے، تو اس لشکر میں شامل ہو جا تاکہ قیامت کے دن مجھے بھی شہیدوں کی ماں کا درجہ مل جائے۔ میں کن ماؤں کو سنا رہا ہوں، کن باپوں کو سنا رہا ہوں جو عشاء کی نماز میں خود نہیں آتے، اپنے بچوں کو بھی آنے نہیں دیتے۔ عبداللہ
بیوی رونے لگ گئی، کہا اما جان ساسو صاحبہ ابھی تو میرے ہاتھوں کی مہندی نہیں اتری، 4 دن تک ٹھہر جا۔ کہنے لگی بیٹی 4 دن ٹھہر گئے، قیامت اللہ جل شانہ جنت کے دروازوں سے صدیوں دور نہ کر دے۔ بیٹے بتا ہاں یا نہ، دودھ کی قیمت دے گا کہ نہیں؟ اما جان تیری ادا پر، تیری وفا پر، تیرے بول پر اما جان جان دینے کے لیے تیار، اس کا بھی تو حق ہے۔ جسے ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی کے بول پڑھوا کے لے کے آئیے، ایجاب و قبول کر کے۔ بیٹی بتا مجھے پتہ ہے تو پازیٹیو میں ہاں میں جواب دے گی، کیوں نہیں کرے گی؟ اما اس خاندان کی ہوئی نہیں، وہ گندا خون ہے ہی نہیں جو بڑوں کے آگے نہ کرے۔ اما جی تو بھیجے گی تو میں 4 قدم آگے چھوڑ کے آؤں گی، لیکن اما ایک بات سن لے، تو کہہ رہی ہے جنت کا شہزادہ فاطمہ کا بچڑا حسین کھڑا ہے، مجھے اس کے نانے محمد عربی کا نام آتا ہے، میں نے پڑھا ہے اس کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائے جنت میں جاتا ہے۔ پوچھ اپنے شوہر سے، اللہ اکبر، شادی والی رات مشہری پہ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا جہاں رہیں گے اکٹھے رہیں گے، اکٹھے جئیں گے، اکٹھے مریں گے، اس کو کوئی اجازت میں دیتی ہوں، اپنے وعدے کے خلاف تو نہ کرنا۔ عبداللہ بن وہب کلبی کہنے لگے کیا وعدے کے خلاف؟ کہا وہ جو باہر کھڑا اس کے نانے کی زبان سے ہم نے سنا، بڑوں نے پڑھا ہے، اللہ اکبر، جیسے شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ حسین سے میرے شوہر سے ضمانت لے دے کہ اگر اللہ اسے شہادت کا رتبہ دے تو اکیلا جنت میں نہ جائے، مجھے ساتھ لے کے جنت میں جائے۔ ماں باہر آئی اور کہنے لگی حسین اتنی بڑی ڈیمانڈ کر رہی ہے میری بہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا ڈیمانڈ کی؟ کہہ رہی ہے اگر یہ شہید ہو گیا اکیلا نہ جائے، مجھے جنت میں جائے، لے کے جائے، ضامن اس کا سید حسین بن جائے۔ حضرت حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرائے، انی ارا ما لا ترا، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، وعدہ کرتا ہوں یہ ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ سارا گھرانہ بھی لشکر حسینی کے ساتھ نکلا۔ کربلا کے میدان میں بعض کہتے ہیں مسلم بن عوجہ کی پہلی قربانی تھی، بعض کہتے ہیں عبداللہ بن وہب کلبی کی پہلی قربانی تھی۔ اللہ اکبر، پہلا تیر حرک میں لگا، تلوار سے سر قلم کر کے جب پرے پھینکا، تلوار کی دھار سے سر اڑتا اڑتا سیدھا اس خیمے میں آیا جہاں ماں کھڑی تھی۔ ماں کے قدموں پہ آ کر سر گرا، پھول کی خوشبو نے سے ماں نے پہچانا اور بیٹے کو گود میں لیا، اپنے دوپٹے سے اپنی چدری کے کونے سے خون صاف کیا اور کہنے لگی دیکھ دنیا کے دولہا بنتا تو دیکھا، جنت کا دولہا دیکھ کے کیسا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ماتھے کا بوسہ دیا، بیوی کو پاس بلایا، بیوی جی دیکھ تیرا شوہر جنت کے شہیدوں کا دولہا بن گیا، جنت کا دولہا بن گیا۔ اللہ اکبر، یوں کر کے بیوی گھٹنوں کے بل بیٹھی، اپنے شوہر کا سر لیا، اللہ اکبر، عقیدت کے آنسو اس کے چہرے پہ گرتے 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 یوں کر کے سر جھکا اور شوہر کی پیشانی کے ساتھ جا کے سر مل گیا۔ ماں سمجھی اللہ اکبر، رو کے تسلی دل کو لے رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے ہلایا تو بیٹی بھی شوہر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کربلا کے میدان میں ماں کی چیخ نکلی، کہنے لگی حسین بڑے بڑے وفا وعدے دیکھے ہوں گے، میرے بیٹے جیسا وعدہ وفا نہیں دیکھا۔ جس کا حسین ضامن بن جائے اس کا وعدہ جھوٹا کیوں ہو سکتا ہے؟ حسین پہلے اب تو نے کہا تھا وعدہ کرتا ہوں، اب تو ذرا ولایت کی آنکھ سے دیکھ کے بتاؤ، اکیلے اکیلے اکٹھے ہیں۔ حضرت حسین نے دونوں کو دیکھا، رونے لگ گئے، پھر آسمان کی طرف دیکھا، مسکرانے لگے کہ اللہ کی قسم میں نبی کا نواسا علی کا بچڑا دیکھ رہا ہوں، عبداللہ بن وہب اکیلا نہیں جا رہا بلکہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ نارال کا غال مری میرے عزیزو، اللہ اکبر، یہاں جانے کے وعدے کرنے والوں کرنے والیوں، کبھی جنت میں جانے کا بھی وعدہ کیا؟ اس نفرت کی آگ نے تیرے میرے وعدے میں کہا اللہ کرے اگر تو جنت میں تو میں جہنمی بہتر ہے۔ کربلا کی شہادت سبق دیتی ہے بھائی چارے کا۔ چھوٹا بھائی بڑا بھائی دونوں میں آپس میں کسی بات پہ ٹھل گئی، دونوں ناراض ہو گئے۔ 3 دن ہو گئے، وہ ادھر نماز پڑھ کے جا رہا ہے نانے کے روزے پر سلام کر کر، وہ ادھر نماز پڑھ کے جا رہا ہے نانے عربی کے روزے پہ سلام کر کر۔ 3 دن کے بعد میرے عزیز و حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کاغذ قلم منگوایا، عصر کی نماز پڑھی، اس کاغذ قلم پہ بھائی کو سلام لکھا کہ چھوٹا بھائی بڑے کو سلام لکھتا ہے۔ بڑے بھائی کیا آپ نے نانا ابو کی وہ حدیث نہیں سنی
3 دن سے مسلمان دوسرے سے زیادہ 3 دن سے زیادہ ناراض ہو تو اس کا ایمان ہی کوئی نہیں۔ او بھائی ہم تو ایمان بچانے والے، ایمان لٹانے والے نہیں۔ پھر نیچے لکھا بھائی نانا ابو نے یہ بھی فرمایا تھا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ اور میرے بھائی حدیث مجھے آتی ہے صلح کرنے کے لیے میں پہلے آتا اور پہلے جنت میں جاتا، لیکن میرے بھائی تو نے یہ بھی سنا ہے جو جنت میں جائے گا نانے کے حوض کوثر سے ہو کے جائے گا۔ میرا بھیا پہلے میں جنت میں جاؤں پیچھے تو کھڑا ہو تو نانا نے پوچھ لے کیا وجہ، باری تو جنت میں بڑے کی تھی چھوٹا پہلے کیوں جا رہا ہے؟ بتاؤ گھر کی بات باہر کھل جائے میں نانے کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں دروازے کی چوکھٹ پہ باہر آ گیا، میرا بھائی خط پڑھ کے آ جا، اور آتے مجھے سینے سے لگا بھائی کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دے تاکہ قیامت کے دن پیچھے حسین جائے اور بعد میں آگے حسن بھائی جنت میں جائے، نانے کا سے حوض کوثر بھی پیتے جائے، ماں فاطمہ کا کلیجہ بھی ٹھارتے ہوئے چلے جائیں۔ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر میں کل کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں جو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں پترو میرا جنازہ بے شک سڑے تو سڑ جانا، میرے بھائی کو ہاتھ نہ لگانے دینا۔ باپ کی جنازے پہ چاچا آیا، اللہ اکبر، گریبان کھول کے کہتا ہے اگر سامنے آیا تو گریبان پکڑ کے تائے کو دھکے دے کے نکال دوں گا۔ اور میرے عزیزوں بتاؤ اس کی باپ کی روح سکون میں ہوگی یا تڑپ رہی ہوگی؟ مامے کی دھی سے رشتہ مانگا، مامے نے کہہ دیا تیرا بچے اس قابل نہیں، ماں کو آ کے گھور کے کہہ رہے آج تو بعد مامے دا نہ لیا تے زبان وڑ دیا گا، بتا وہ بچہ ماں کی انگلی پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا؟ لوگ مجھے کہتے ہیں عبدالحنان تو روتا بہت ہے، مجھے بتاؤ میں کس بات پہ ہنسوں؟ کتنے بچے گھر سے ماں باپ کے آگے جھک کے سلام کر کے نکلے، کتنے بچوں نے آج ماں باپ سے دعا لی۔ میرے نبی نے فرمایا وہ لوگوں دنیا سے پیروں سے فقیروں سے دعا کروانے والوں ایک مرتبہ باپ سے بھی دعا کروا لینا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا میرا نبی ان امت کے بوڑھوں سے کہہ دو اور نوجوانوں سے کہہ دو جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو اپنے باپ سے دعا کرو، اللہ ہر ایک کی دعا رد کرتا ہے۔ بوڑھا جب یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے رو کے دکھائے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتو اس کے رونے سے پہلے اس کی جھولی بھر دو، جب رو کے دکھاتا ہے میری غیرت کو حیا آتا ہے۔ میرے چاند بال دوئے کلر دوئے رنگ دوئے، ایک کالا ایک سفید، دونوں بال ہے، بال دوئے ایک کالے رنگ کے ایک سفید رنگ کے، اللہ کی قسم کالے بالوں کا خیال کرتا ہے سفید بالوں کا حیا کرتا ہے۔ اور جو اپنے بندے کے سفید کالے بالوں کا حیا کرے اس کی نمازوں کے سجدوں کا کتنا حیا کرے گا؟ میں کسی کی قرآن خوانی میں جاؤں لوگ کہتے ہیں تعزیت کر لو، ان کے ابا فوت ہو گئے تعزیتی کلمات کہہ دو۔ لوگوں آج یہاں تو کوئی مرا نہیں لیکن میں تعزیت کرنے کے لیے آیا، مجھے کوئی جنازہ اٹھتا نظر نہیں آیا، امی ابو کوئی مرتا نظر نہیں آیا، بہن بھائی کا جنازہ اٹھتا نظر نہیں آیا، لیکن آج میں تعزیت کرنے آیا، کس لیے؟ انسانیت مر گئی، اور تعزیت کر لیں۔ بہنوں کی عزت لوٹنے کے لیے بھائیوں نے سودے کرنے شروع کر دیے۔ اوے لوگوں آج حیا اور پردے کا انتقال ہو گیا، اور تعزیت کرے۔ عافیہ صدیقی نے اوے لوگوں مسلمانوں کے لیے دعائی کرنی چھوڑ دی، کہ لگے بے شرمو میں تو 17 سال سے رو رہی تھی کہ میرا بھائی کوئی آئے گا مجھے انگریزوں سے گوروں سے امریکیوں سے چھڑا کے لے جائے گا، میرے پاس روزانہ خبر پہنچتی ہے آج 6 سال کی عافیہ کے ساتھ، آج 4 سال کی عافیہ کے ساتھ، آج 6 مہینے کی عافیہ کے ساتھ مکالمہ ہو گیا۔ اوے لوگوں میں نے تو اپنے مسلمان بھائیوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا۔ زینب نے بھی میرے عزیزوں کربلا کی زینب نے اپنے بھائی کی میت پر رو کر خراج عقیدت پیش کرنے والی نے اس نے بھی قبر میں سے اپنی روزے میں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا اے ظالمہ میرے پردے کی فکر مت کرو، میرے پردے کے بچانے کے لیے میرا نانا وکالت کرے گا، تم اپنی زینب کی فکر کرو جو 6 سال کی قصور میں لٹ گئی۔
تم اپنی زینب کی فکر کرو جسے موٹر وے پہ جس کی عزت کو تار تار کر دیا، اور اس کی عزت کا دفاع دور کی بات ہے، ہمارے ایم اے لڑے تھے، لنک روڈ پہ ہوا، موٹر وے پہ نہیں ہوا، لنک روڈ پہ ہوا، موٹر وے پہ۔ اللہ کی قسم تم اس کی عزت کی بات کرتے ہو، یا تو اپنی کی عزت محفوظ کوئی نہیں۔ تقریباً 3 سال ہونے کو آئے گجرانوالے کے ساتھ علاقہ خواصرہ میں، تو میں جانے ہی چھوڑ دیا، ورنہ سال میں سالانہ ایک جمعہ جلسے پہ ہوا کرتا تھا، ایک رات کو پروگرام ہوا کرتا تھا۔ میرے عزیزو آج سے 3 سال پہلے جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، مولانا محمد جمیل اور مولانا عبدالوحید میرے پاس فون نمبر موجود، جاؤ تحقیق کر لینا، گجرانوالا نوشہر برکہ کے پاس گاؤں خواصرہ۔ میں کھانا کھانے کے لیے جمعے کی نماز کے بعد بیٹھا، 20-25 آدمیوں کا دسترخوان، لیکن 3 آدمی نہ بیٹھے۔ میں نے کہا مولوی جمیل ہو میرے یار، لین دین بھی میرا چلتا تھا، میں نے کہا یار 10 کھانا کیوں نہیں کھاندا؟ مولوی صاحب بس کھاؤ، اسی تے اللہ دی قسم 3 دن تو نہیں کھادا۔ اور میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ مولانا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، روزانہ رات کو سوتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ آسمان تو نہیں گر جائے گا۔ میں نے بھی روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ 3 دن پہلے ایک عیسائی لڑکے نے مسلمان لڑکی کے ساتھ بدفعلی کی، اس کی عزت کو لوٹا۔ پتہ لگ گیا 13 سال کی لڑکی 15-16 سال کا عیسائی لڑکا، تھانے کے اندر بات چلی گئی، دونوں کی طرف سے حمایتی پردے ڈالنے کے لیے آ گئے۔ مولوی صاحب 4 دن پہلے تھانے کے اندر فیصلہ رکھا، تفتیشی افسر ایس ایچ او بڑے بڑے سربراہ کے بیٹھ گئے، لڑکی کی وکالت کرنے، لڑکے کی وکالت کرنے کے لیے آ گئے، طرفین سے دونوں بیٹھے۔ لڑکی کی ماں کوئی نہیں تھی، لڑکی کا باپ تھا۔ لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے نام لے کے کہنے لگا بچی صحیح دس دے چاچو پولیس والے نو اے دیہات ڈنڈا کھلڑی اتار کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر، اتنی صحیح جب باپ نے 4 مرتبہ کہا اس کا چمڑا ادھیڑ دیں گے، اسے پھانسی دیں گے، تو بچی نے منہ کی طرف دیکھا، کہنے لگا ابا ایسے کام کرنے والے کو پولیس سزا دیتی ہے؟ کہاں؟ اللہ اکبر۔ کہتے وہ بچی ہنس کے پولیس والے کی طرف دیکھ کے کہنے لگی چاچو جی اینو بعد پڑھیا جے، پہلے میرے ابو نو پڑھو، جدو دی اما فوت ہوئی ہر ہفتے اے جڑا کم انہیں میں نل کیتا ہے، اے کم میرا پیو میرے نل کردا ہے۔ خدا کی قسم اخبار کی بات ہوتی، میں سنی سنائی بات نہ کہتا۔ وہ مولوی بھی چیخے مار کے رونے لگ گیا، میں بھی رونے لگ گیا۔ ہائے میں نے کہا جب آپ کے ہاتھ سے بیٹی نہ بچے پھر آفیہ تیرے رونے کا فائدہ کوئی نہیں۔ لاؤ قرآن خدا کی قسم، چلو ڈیرے خلج یہ لئیے کہ سچوں کے پاس نجی محفل کے اندر بیٹھے تھے، جمعے کا دل تھا، مسجد محمد ڈیرہ غازی خان مولی کھلول کی مسجد میں جمعہ پڑھا رہا تھا۔ میرے عزیزو جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، یوں کر کے ایسا چو نے یوں فائل زمین پہ پھینکی، اللہ اکبر۔ اور مولوی صاحب جو میزبان تھے کہنے لگا اتنے سر شہزادے غصے تھی، سرکار غصے بیٹھے ہو، مولوی صاحب پڑھ کے تا دیکھ، اللہ اکبر۔ کہ زندگی میں 24-25 سال کی سروس کے اندر کبھی ایسا واقعہ نہیں آیا جیسا واقعہ یہ آیا۔ کیا ہوا؟ باپ مر گیا، نوجوان لڑکے نے دادی سے کہا زمین مجھے دے دے، کہ تیرا پیو کہہ کے گیا سی جب تک عقل نہیں پکڑے گا اسے وراثت میں حصہ نہیں دینا۔ جھگڑا ہو گیا، لڑکا یوں کر کے دادی کو سامنے ہاتھ پھیر کے گیا کہ تینوں میں زمین ملے نہ ملے تینوں تے میں کوئی نہیں چھڑنا۔ اللہ اکبر۔ مولوی صاحب 4 دن پہلے یہ ڈیرے غازی خان میں پیشی لڑنے کے لیے آئے تھے، 4 دن پہلے پوتا 4 لڑکوں کے ساتھ آیا اور دادی کے ہاتھ پیر باندھ کے دادی سے مکالا کر کے چلا گیا۔ کہتے ہو کرونا وائرس کیوں آیا؟ بنتا ہے رائٹ، پھر دھرتی پہ کہہ رہے ہیں سن لے اللہ میری مرضی میرا جسم میری مرضی۔ اللہ نے کہا کتی اپنی زبان بند کر دے، سر پر دوپٹہ لے چہرے پر برقع، خبردار سیدھا ڈھاک اپنے بھائیوں سے۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا الی اہلہا۔ ابا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، دادا کیوں نہ ہو، خبردار اپنا گھر ہو، بیوی کے اندر بیٹھی ہو، بیٹی کا گھر ہو، خبردار کلڈا بجا کے جانا، کھگورا مار کے جانا، لاٹھی سے دروازے پہ دستک دے کے جانا۔ اوے نوجوانوں اچانک اپنے گھر نہ جانا، کہیں تمہاری بہن کا گلا کھلا ہو، اس کے حیا والے حصے پہ تمہاری نگاہ پڑ جائے، تمہاری آنکھ کا زنا ہو جائے۔ اوے جو اللہ اپنے گھر کے اندر کلڈا بجائے بغیر جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ محلے والے گھر میں بیٹھنے کی کیسے اجازت دے گا؟ ہم نے تو معذرت کے ساتھ دین سیکھا نہیں، دین پڑھا ہے۔ سیکھنے والے تو جنت البقیع کو آباد کر کے چلے گئے، دین سیکھنے والے قربانیاں دینے والے نہیں یقین آتا جا کے دیکھ لے، آج بھی حضور کے روزے میں آرام کر رہے ہیں۔
مرضی میرا جسم، میری مرضی میرا جسم. اور نوجوانوں جو نماز پڑھنے نہیں آتا وہ بھی کہتا ہے میری مرضی میرا جسم. زبان سے تو نہیں کہہ رہا لیکن اپنی حرکت کردار سے بتلا رہا ہے. جو بیٹی سر پہ دوپٹہ ہی لیتی وہ بھی کہہ رہی میری مرضی میرا جسم. جو برقع پہن کے بازار نہیں آتی کہتی میری مرضی میرا جسم. او میرے عزیزوں، جو قرآن کو سینے سے نہیں گاتا وہ بھی کہتا میری مرضی میرا جسم. جو حضور کی سنت کو اس طرح چلاتا ہے وہ بھی کہتا میری مرضی میرا جسم. اتنا اللہ سے دور ہو گئے، اس کی رحمتوں سے اتنا دروازہ اس نے بند کر دیا کہ 2 سال ہو گئے بیت اللہ کے طواف کے لیے پھڑکنے ہی نہیں دے رہا ہے. حضور کے روزے کی زیارت کو کیے اور سنہری جنگی جالیوں کا دیدار کیے کہ آنکھیں ترس گئی. 2 سال تو اس فقیر کو ہو گئے. 2004 سے 18 سال تک اللہ لے جاتا رہا. 18 سے 2018 تک پھر عزیزو ایسا دروازہ بند ہوا. کب اللہ سجدے کر لے بے شک بیت اللہ میں حتیم میں کر نہیں ناراض ہوں گا. یا اللہ راضی کب ہوگا؟ وہ جس نے کہا تھا میری مرضی میرا جسم، وہ سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے مجھے روکے نہیں دکھائے گی، میں معاف کوئی نہیں کروں گا. اور لوگوں چلو مدینے میں جانا نہیں ملتا تھا، کوئی حاجی کوئی عمرہ کرنے والا مدینے کی کھجوریں لا دیتا تھا. 2 سال ہو گئے مدینے کی کھجوریں کوئی نہیں کھائی. میں نے کہا اللہ مدینے کی کھجوریں کیوں نہیں کھائی؟ کہ جسموں کو بہنوں کے حق کا ذائقہ مزہ نہ لگے، انہیں مدینے کی کھجوروں کا کھلانے کا فائدہ کوئی نہیں. جو بہنوں کا حق کھا کے مزے لے انہیں مدینے کی کھجوریں کیوں کھلاؤں؟ میں نے کہا اللہ زمزم تو پلا دے. کہ بہن کی مہندی والی رات میں شراب کے جام چھلکا کے بہنوں کو ڈولیوں کو کلدہ دینے والوں تمہیں زمزم نہیں پلاؤں گا. اللہ اکبر، تمہیں شرابیں پلاؤں گا زمزم نہیں پلاؤں گا. اور میرے بھائیوں بس کرو بس کرو بس کرو. کہاں تک اللہ وغیرہ حد ہوا کرتی ہے، ہم تو اس سے بھی کراس کر گئے. اللہ کی قسم اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی خدا کے گھر میں آنے کو دل نہیں کرتا. آج سارا مجمع میرے عزیزوں بس مہمان باقی ہے، میں نے بھی اپنے سفر پہ جانا ہے. سارا مجمع اللہ سے معافی مانگے اور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ آنسو بہائے اور توبہ کرے. میرے ساتھ 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ دے، کیا پتہ میرے اللہ کو آپ پہ میرے پہ رحم آ جائے. اور 3 مرتبہ کہ یا اللہ میری توبہ کہہ دو، یا اللہ میری توبہ کہہ دو، یا اللہ میری توبہ. وہ اللہ کے نبی نے بڑی امید دلائی. جو بندہ ضمیر پہ کہتا ہے معاف کر دے، وہ مسکرا کے کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف فرما دیا. یہ معافی آپ نے میرے صرف اسی وقت نہیں ہر وقت مانگنی اپنے اللہ سے. مانگیں گے نا انشاءاللہ؟ کیا خیال ہے اپنے رب کو راضی کریں گے میرے؟ 5 وقت کی نماز کے سجدوں سے پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. رحمت دو عالم کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے انشاءاللہ. چھوٹی داڑھی کو بڑا کریں گے اور سنبھالیں گے سنت کے مطابق لباس. ہر وقت گرمی سے بچنے کے لیے سر نہیں ڈھانکنا، شیطان کے کرتوتوں سے بچنے کے لیے سر کو ڈھانکنا ہے، اللہ کی رحمت کے لیے سر کو ڈھانکنا ہے. کوشش کریں گے سارے بھائی انشاءاللہ. اگلے مہمان تشریف لے آئے. میں بھائی فاروق معاویہ میرا بڑا اچھا دوست بھائی بھی ہے، ان کی اعلیٰ ظرفی پہ داد دیتا ہوں. بس کچھ محرم الحرام کے تقاضے ہیں جن کی وجہ سے، ورنہ خطیب تو آخر میں ہی آتا ہے. میرا اللہ میرے بھائی فاروق معاویہ کو اور غازی اسلام کو، غازی مشن صحابہ کو اللہ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. پہلے تو ایک ارادہ وعدہ میں نہیں لیتا، شاید کس کے گھر سے اس کی امی کا فون آ جائے وہ کہتی وعدہ نہ ٹوٹ جائے. بیٹھ جاؤ میرے بھائی، ارادہ کرو انشاءاللہ. دعا تک سارے بیٹھو گے، جتنا کلام سنیں گے اللہ کے پاس. کون کون بیٹھے گا انشاءاللہ؟ دعات بھی دیں گے میرے بھائی، دعا بھی دیں گے، خیر و عافیت کے ساتھ گھر پہنچ جائے کوشش کریں گے. اللہ آپ کے میرا حامی ناصر، یہ رفیق سفر ہے، 2-3 اشعار، ڈرائیور بھی ہے گاڑی کا. یہ کوئی نعت خان نہیں، محبت میں حضور کی نعت پڑھتا ہے، غریب سا ساتھی ہے. باقی آپ خود سمجھدار ہو. 2 سے 3 شعر پڑھے گا. اللہ پاک آپ کے مال اور کمائی میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم. خیریت میرے خیریت.